الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی حدیث دیکھتے ہیں تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا معاملہ۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں پہلے کہاں ہے اس بات کا ذکر۔ تو قرآن کریم میں جیسے بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے سب سے پہلے کس کو حکم آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی آپ مومنوں کے ساتھ تواضع یعنی نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذرا نا اپنا میوٹ رکھیے گا کائنڈلی سب لوگ۔ تواضع کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی، نرمی اور محبت سے پیش آنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا جو رویہ ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پر بیس کر رہا ہو، نرمی پر، ایثار، ہمدردی، حسب نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا، ٹھیک ہے؟ تواضع کا مطلب تو ہوگا نا عاجزی، نرمی اور محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ اور اب اس کی اپوزٹ جائیں گے تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی تکبر رکھنا، مال و دولت پر فخر، حسب نسب پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کا حقیر جاننا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اس کے اپوزٹ آ گیا نا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ اور اس کے بارے میں، تکبر کے بارے میں کیسی ایک ہلا دینے والی حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی یہ بات ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جانے کا جس کے دل میں تکبر ہوا۔ اب تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر پھر اس کی ڈیٹیل میں بات آتی ہے کہ صحابہ نے پوچھا تکبر کیا چیز ہے، تو آپ پھر اس میں آتا ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کیے دیتی ہوں اس کی، کہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، دوسری جگہوں پہ شاہد ہو کہ صحابہ نے کہا کہ ایک شخص کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو کیا یہ تکبر میں بات آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، یہ بات ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان کے اگینسٹ نہیں جاتی، اور نہ ہی یہ تکبر میں یعنی روڈنیس میں یا اس چیز میں یہ بات نہیں آتی، یعنی ایسا کرنا پسندیدہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے اچھا یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اسراف سے تو روکا گیا نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ٹھیک ہے نا؟ اسراف سے، فضول خرچیوں سے تو روکا گیا نا، لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ بہترین لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا خود کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقارت سے دیکھنا دوسروں کو، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، کوئی توپ سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تو اب اس کے اپوزٹ تواضع کیا ہے؟ کہ عاجزی، نرمی اور محبت۔ اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہے تو دیکھیں اللہ کس بیس پر کسی کو آنر دیتا ہے؟ کہاں ہم قرآن کریم میں پاتے ہیں؟ سورۃ الحجرات، جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھی کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بیس پر، اس چیز پر میں تم میں فرق کروں گا، تو وہ کیا چیز ہے؟ تقوی۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو تمہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی اے لوگوں، الناس کی بات ہوئی ہے، خالی مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ سبھی کو پیدا کیا نا اللہ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور جو تمہارے میں نے جو خاندان اور یہ جو قبیلے بنائے ہیں نا، تمہیں اس میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو لِيَتَعَارَفُوا، یعنی تم ایک پہچان سکو، جسٹ ایک جان پہچان کے لیے، ایک یوں کہہ لیں کہ اچھا فلاں خاندان کا ہے، فلاں ہے، ایک تمہاری پہچان کے لیے میں نے تقسیم کی ہے۔ ادروائز
یہ تقسیم، اس تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں سے اب کوئی آنر والا ہو گیا اور کوئی نیچے دوسرے جو حقیر ہو گیا. کوئی ذات پات والا سسٹم نہیں بنایا اللہ نے. بڑا خوبصورت میسج ہے. اب یہ کئی دوسرے ریلیجنز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نا، کاسٹ سسٹم، وہ فلاں ذات کا ہے، وہ تو نچلی ذات کے ہیں. استغفر اللہ. ہمارا دین تو ہمیں نہیں کہہ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں نا، اصل میں پڑھتے تو ہیں نہیں، ایمان تو ہوتا نہیں ہمارے پاس، اللہ کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اللہ نے کہا کیا کتاب میں؟ تو اللہ کہتے ہیں بھئی یہ جو سب میں جو تمہاری تقسیم کی ہے صرف اس لیے کہ تاکہ تم جان پہچان کر سکو. اب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ہے نچوڑ آگے بات کا. بھئی اللہ نے فرما دیا بے شک میرے نزدیک جو ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے تم میں سب سے زیادہ آنر والا، کرمتا جو ہوتا نا، اکرما عزت دینا، آنر والا جو بندہ ہے، آنر سے بات آتی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، تقوی رکھنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. تو کتنی خوبصورت بات اللہ نے واضح کر دی. اور آج ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم پر کرم کرے کہ ہم ذات پات کے چکروں میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ میری جو فیملی میں نے کسی کو دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو کہ اچھے خاصے رشتے آئے کسی کے لڑکی کے لیے، اور ان کے انکار کی وجہ کیا بنی؟ کاسٹ. یہ ذات اچھی نہیں ہے. ابھی اس ذات میں اس نے کیا پتہ نہیں، اس نے اچھا خاصا گھر بار سب کچھ ٹھیک ٹھاک. اب کیا تھا؟ دا اونلی ریزن اس کی کاسٹ، اس کی ذات، جس کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اس گھرانے کو چھوڑا. اور میں نے پھر دیکھا جیسے کہ وہ اس کے بعد ان کو بھی ذلت ہی ملی. جو اس طرح کا دماغ رکھتے ہیں نا، کوئی عقل نہیں ہوتی، عقل سے کام نہیں لینا. تو وہ ہوا کیا کہ اس کے بعد بھی پرابلمز. یعنی دیکھو، بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر ہم سمجھیں نا، تھوڑا سا تدبر کریں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. جو کچھ اللہ نے کہہ دیا، جو کچھ نبی نے کہہ دیا، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے آسانی ہے. ان میں آسانی ہے. یہ ہماری گردنوں سے جو توق ہے نا، وہ جو کہتے ہیں توق کیا چیز ہوتی ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں کہ آپ ان کے گردنوں سے توق اتارنے کے لیے آئے ہیں، جو انہوں نے فضول میں اپنے گلوں میں ڈال لی ہیں. کہ وہ جو توق پڑتا ہے نا، انسان اپنی گردن گھما سکتا ہے، اور اس کا وہ برا حال ہوتا ہے. جیسے کسی آپ کہہ لیں کہ کولوں میں کسی گدھے کو جویا ہوتا ہے، یا کسی اونٹ کو. یعنی اس قدر یہ توق والی جو بات ہے، یعنی ایسا فضول میں ہم آج ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھا، اپنے سکونوں کو خود ہی برباد کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے نا، دیکھو تم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں، قوم نوح و قوم عاد و ثمود والذین من بعدہم، یعنی ان کے بعد بھی کئی ایسے گزرے. اب کیا تھا؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے، روشن نشانیاں لے کے رسول آئے، بتا رہے تھے بھی دیکھو ایسے کرو ایسے کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو. لیکن نہیں، ہم نہیں سیدھے ہونے کے، نہیں سیدھے ہوتے. فما کان لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. سورہ توبہ میں بھی اللہ فرما رہے، جگہ جگہ آپ کو تقریباً ہر سورہ میں یہ بات ملتی ہے. اللہ نے کہا یہ خود ہی اپنے جانوں پر نا ظلم کرنے والے. تو یہ بات ہے کہ آج یہ جو حدیث ہے نا، اس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں نا چپکا لینا ہے کہ اللہ تو ہمیں تکبر سے بچا، یا رب تو ہمیں اس غرور سے بچا لے. دیکھیں نا، جب نبی نے بات کہہ دی تو سو کہہ دی. میں یقین کریں یہ ایک بات کر رہی ہوں کہ میں ابھی جیسے آپ بات ہوئی ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں نا، ان میں اخلاق سب سے اوپر ہے. اخلاق جب آپ کسی، اور میں نے یہ دیکھا ہے، جیسے میں اب آپ کو پتہ ہی جو میرے پیچھے یہ جو بات ہوئی ہے، حادثہ ہوا ہے ہمارا، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آتے تھے نا جب، تو وہ ایک ہی بات، سب سے پہلی بات رکھتے تھے کہ اچھا اخلاق تھا ان کا، اچھا اخلاق. بات سمجھ رہی نا آپ لوگ میری؟ یعنی ان کی کیا بات ہوتی تھی کہ یہ بڑا اچھا اخلاق رکھنے والے تھے، پیار محبت سے، ہنسی مذاق سے بات کرنے والے تھے. غرور، تکبر، بدتمیزی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، مردوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، مرد ایسے ہوتے ہیں، اور عورتوں میں بھی کثرت ہوتی ہے.
بلی کرنا اور طعن تشنیع کرنا اور اس طرح اخلاق نہ، خاص کر کچھ عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، چہرے پہ ہنسی نہیں آتی ہم لوگوں کے نا، مسکراہٹیں نہیں ہوتی، حالانکہ مسکراہٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اسمائل، اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنی چاہیے نا، صدقہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ ساری اخلاق کی باتیں ہیں، اور یہی زندہ رہتا ہے، انسان چلا جاتا ہے یہ پیچھے یہی رہ جاتا ہے، اور کوئی کسی کی چودراہٹ، کسی کی سرداری، کسی کی جتھا بندی، کسی کا مال و دولت کوئی نہیں یاد رکھتا کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ بیسٹ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں مر جاؤں تو میرے پیچھے کل کو لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کے کیا کمنٹس ہوں گے میرے بارے میں۔ تو جب یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں یہ کچھ جو تو جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کے لیے تو پھر وہ اپنے آپ کو کوئی سیدھا کرے گا۔ تو اخلاق جو ہے نا جی، کہنے کی بات یہ ہے، کیونکہ اخلاق کے بارے میں اگر ہم حدیثیں اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا جو ہے وہ عابد پر، یعنی عبادت کرنے والا تو اپنے لیے عبادت کر رہا ہے نا، تو جس کا اچھا اخلاق ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ ہوگا، تو اچھے اخلاق والا جو ہے وہ عابد پر بازی لے جائے گا، یعنی وہ اس کو پریفر کر دیا جائے گا، اگر مطلب اس کے اچھے اخلاق کے اور ساتھ وہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے، ساتھ فرائض بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یعنی کسی ضرورت مند کی، کوئی بیوہ ہے، کوئی کچھ اس طرح کر کے جن کے پاس کوئی ہے نہیں ہے ان کی مدد کرنے کو، تو وہ گویا وہ شخص ایسے ہے جیسے کہ اس کے برابر آپ کہیں، اس سے بھی شاید زیادہ بات آتی کہ جو دن کو روزے رکھے اور رات کو عبادت کرے، یعنی اتنا اتنی زیادہ ریوارڈ، یہ جو بدلہ ہے اور ریوارڈ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے، تو ہے یہ کیا، دیکھنے میں تو یہ کام سننے میں کوئی ایسے نہیں لگ رہے، لیکن بہرحال ان کا ریوارڈ رکھ دیا، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اچھا جی، تواضع اور نرمی کے حوالے سے ایک تو قرآن کریم میں ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مل گیا کہ بات کہ آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے پر، یعنی وخفض جناحک، کہ جو آپ کی جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیے، اور وخفض جناح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بازو بچھا دیجئے، یعنی جو وہ آپ کے جو پر ہے نا، جناح ہوتا ہے نا پر، اب انسانوں کے تو پر نہیں ہے، تو یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے، یعنی آپ اپنے بازو، یعنی بات یہ ہے کہنے کی کہ آپ بے انتہا نرمی کا مظاہرہ کیجئے، ٹھیک ہے نا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو سیرت ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے ایسی باتوں کا۔ پھر اسی طرح ایک اور یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ احادیث کو میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں سے ایک باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، دیکھیں ذرا، ایک باندی، لونڈی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں بات یوں ہے کہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ وہ یہ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی دنیا کی کوئی ضرورت ہوتی وہ آپ کے سامنے بیان کرتی اور آپ خوش دلی سے اس کی اس ضرورت کو پورا فرما دیتے، تو یعنی کہ یہ ایک بہترین ماڈل ہیں آپ، بیسٹ، خیر البشر، زمین کے سب سے جو بہترین کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور انبیاء، سید الانبیاء، لیڈر ہے نا، نبیوں کے لیڈر، تو یہ آپ کا ایک بہترین نمونہ ہے لوگوں کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس ہوا تو انہوں نے انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی آپ بھی چھوٹے بچوں کو خود سے سلام کرتے، اور اس کو بھی بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس میں بھی کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو سلام کرنے سے تواضع کا جو ہم لوگ کیا شو کرتے ہیں، یعنی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے کسی چھوٹے کو سلام کر لیں گے، اس میں پہل کر لیں گے تو ہم نیچا ہو جائیں گے، ایسا ہم فیل کرتے ہیں، ہوتا ہے ہم میں،
تو یہ اور اسی طرح اپنے ماتحتوں کو آپ دیکھ لیں، نوکروں کو، اپنے جو آپ کی جو میڈز ہیں یا جو کوئی جو جو ڈرائیور ہیں یا جو بھی آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو پہلے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ہے کہ نہیں بات؟ یہ ایسی بات ہے نا. تو وہ کیونکہ ہم کسی فخر اور کسی غرور میں جو ہے ہم اس چیز میں ہیں. تو ہمارے لیے یہ جو مثال ہے یہ بڑی واضح ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، اور اپنے جو آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو سلام کرنا بھی ضروری ہے. اور جو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ پھر وہی بات ہے کہ فخر اور غرور کا جو ہے نا وہ ایکسپریس ہوگا وہ، اور اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے. اور یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، یعنی یہ اللہ کی خوشنودی کی طرف تو لے کے نہیں جائیں گی. تو بہرحال بات یہ کہ انسان خطا کار ہے جہاں بھی جو اپنی اصلاح کر لے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پس جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حدیث سے، یعنی بہت سے کچھ ایسے اب مرد جو ہمارے دفتروں میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو باہر کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اب گھر آ کے کام کرنا، ایون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے گھر کے جو افراد ہیں نا وہ برتن تک نہیں اٹھاتے، یہ بات بھی ہے. تو یہ یعنی کہ ہمارے گھروں میں نا یہ طریقہ کار بن گیا. تو یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. یعنی اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ایون بچوں کی جب ہم بکس پڑھتے ہیں، جو سٹوریز پڑھتے ہیں، تو ان میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا گھریلو کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے اور اس میں اپنی توہین اور بے عزتی نہ سمجھتے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسیج ہے آج کے مردوں کے لیے بھی کہ بھئی اس چیز میں ان کی انا نہیں گھٹتی، اس چیز میں کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں آتی اگر آپ اپنی بیوی کی مدد کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ یار اب ہم ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں نا، معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ جو مرد ہے نا اس کو ہے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں نا تو مجھے ایک عزت چاہیے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی مجھے ایک جو میری پوزیشن ہے، جو میرا آنر ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے. اور سم ہاؤ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا برین واش کرنے والے، وہ بھی ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. خاص کر آپ دیکھیں نیا اگر کوئی جوڑا ہے، نیا کپل ہے، نیولی ویڈ کپل جو ہے، خاص کر وہاں پر یہ پرابلمز بھی آتی ہیں. تو بات یہ ہے دونوں طرف چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بیوی کو بھی اس کا عزت و احترام اس کی اپنی جگہ پر اس کو رکھنا چاہیے، اس جگہ پر اپنے شوہر کے مرتبے کو جہاں پر وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور شوہر کو بھی یہ کام، یہ ساری باتیں ہمارے لیے، یا حدیث جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ساری ہماری زندگی کو بہترین جو طریقے سے گزارنے کے لیے. لیکن آج ہم وہی بات ہے کہ یہ جو نور ہے، اس نور سے ہماری آنکھیں جو ہے نا پھری ہوئی ہیں، اس کو دیکھ نہیں رہی. تو بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر آ رہی کہ عورت کا ہاتھ بٹانے، گھریلو کوئی کام کرنے میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ سمجھا جائے. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، دیکھتے ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، اور عفو درگزر سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں اس حدیث میں. اور جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے، اس کو بہترین مرتبے پہ کر دیتا ہے. اس کو بھی مسلم روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں اس حدیث میں. جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم پیسے نکالتے ہیں تو ہاتھ سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پیسہ جا رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو پیسہ جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تو اللہ نے قبول کر لیا، صدقے کی بھی شرائط ہے نا،
ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ٹھیک ہے نا، 3 چیزیں ہیں جو صدقے کو ضائع کر دیں گی. من یعنی احسان دھرنا، عذا کسی کو اذیت دینا، صدقہ دے کے پیچھے اس کو جتلانا، پھر اچھا میں نے کیا تھا نا اس طرح تم وہ کرو. تو یہ چیپ لوگوں والی، میں کیا بات اس پہ کروں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. میں تو انکلوڈنگ مائی سیلف میں بات کرتی ہوں کہ کسی کو میں اس قابل نہیں کہ دوسروں کو ایڈوائز کروں اور خود اس چیز سے بچی رہوں. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس گندی عادت سے بچائے کہ کسی کو دے دیا تو اس کے بعد یار اب تو ہمیں بچانا، کہ احسان جتلانے سے، اس کو اذیت دینے سے، کسی بھی طریقے سے اذیت دینے سے، کوئی طعنہ تشنیع کر دیا کوئی کسی وقت پہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے. 2 چیزیں یہ ہو گئیں، اور تیسری ریاکاری، دکھاوے کے لیے. تو اچھا ہم جو ہے نا، ایک اور بات میں کرتی چلوں، اچھا ہمارے ہوتا ہے کہ ہم ریاکار، اکثر یہ جو مجھے لگتا ہے ہم ریاکاری بھی نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم دیتے ہیں، ریاکاری نہیں ہوتی، ہم چپ کر کے ہی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے نا، وہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ریاکاری، احسان دھرنا، بعد میں اذیت دینا، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہ ہمیں، اگر ایک چیز سے بچتے ہیں تو کوئی دوسری چیز کی طرف وہ ہمیں لے جاتا ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچائے. اب ریاکاری تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، معاشرے میں جو افراد ہیں، یعنی دیکھیں نا، شو بازی ہو رہی ہے، کچھ کہیں پہ ڈونیشن دیا جا رہا ہے تو کس سے تصویریں ساتھ ہو رہی ہیں. اور اللہ کے بندے دیکھیں، آپ ابھی بھی دیکھیں دنیا میں ہیں اللہ کے بندے، کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نام تک مینشن نہ کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے بندے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے ابھی میں سورہ واقعہ پڑھ رہی تھی صبح میں، کتنی خوبصورت بات ہے. تو جب بھی سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، جیسے ایک ساتھ ایک ایڈیشنل بات کر رہی ہوں آپ کے آگے، کہ آپ لوگ بھی جب پڑھیں تو ضرور جب وہ پہلے لوگوں کا سوال آتا ہے نا، السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جو 3 ہو جائیں گے نا جنت میں قیامت کے روز، 3 طرح میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایک ہوں گے دائیں سائیڈ والے، ایک ہوں گے بائیں سائیڈ والے، ایک ہوں گے اگاڑی سابقون، سبقت یعنی کہ جو مقرب بندے ہوں گے اللہ کے مقرب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. جب آپ پڑھیں ان چیزوں کو تو ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. السابقون السابقون سابقون الاولون، اس طرح کر کے ہے یہاں، اگر میں بھول نہیں رہی. پھر ہے اس میں بڑی اہم بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سلۃم من الاولون. یہ اللہ کی جو سلہ ہے نا، جو لپ بھر کے جیسے کہہ لیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی سلہ جو ہے وہ پہلوں میں زیادہ ہے. سلۃم من الاولون وقلیل من الآخرین، یعنی کہ آخر بعد میں آنے والوں میں سے وہ تھوڑے ہیں اللہ کے مقرب بندے. اب اس کی روایات میں کچھ ڈیٹیل اور بھی آتی ہے بہرحال، لیکن جو یعنی یہ مقرب بندے تھوڑے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں ہیں. اگین وہی بات، اللہ سے مانگتے ہیں، اور میں نے دیکھا اللہ سے جو بھی مانگے اللہ دے دیتا ہے، اللہ پرووائڈ کر دیتا ہے، اور کئی اس کے وسیلے بنا دیتا ہے. یعنی کہ اس کے جو ویز ہیں، سمجھ آ رہی بات میری، کہ اس کی طرف جانے کے جو راستے ہیں نا، جو چیز ہمیں مطلوب ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کوئی بھی چیز کے لیے آپ مانگیں، کسی بھی چیز کے لیے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے فلاں چیز، کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے. اچھا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں نا، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، بعض کا شیطان تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کام کیسے ہوگا، لیکن ہوتا ہے. ٹرسٹ کیجئے، دعا مانگیے، تو پھر ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف کے جانے کے راستے آپ کے آگے رکھ دیتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی کہ آپ کے لیے وہ آسانیاں کر دیتا ہے اس طرف کی جانے کے، جو آپ کا ہدف ہے نا، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس طرف جانے کے لیے آپ کے جو کام ہیں وہ آسان کر دیتا ہے. اور بڑی پیاری دعا آتی ہے، اکثر اربنیں دیتی ہیں، اللہ یسر امورا کا و یسحل، یا کبھی کہتی ہیں یسحل امورا کا، کہ اللہ تمہارے کاموں میں آسانی کرے. تو یہ دعاؤں سے ہوتا ہے، سب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کیا ہو رہی تھی؟
صدقہ کے حوالے سے تو اس کا یا رب کہ ہمارا صدقہ جو ہے تو قبول فرما. تو اب یہ ہے کہ صدقہ ظاہری طور پر تو پیسہ کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے اگر اللہ نے قبول فرما لیا الحمدللہ، آپ کی نیت کے اوپر ہے، آپ پرخلوص نیت سے دے رہے ہیں، تھوڑا دے رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں، یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو انشاءاللہ پھر وہ اس میں واقعی اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے، اور ایسا اس میں اس کی برکہ اور رحمہ آپ کہہ لیں، اور اللہ کا جو فیض ہے اس سے آتا ہے کہ وہ پھر آپ کو کئی گنا ہو کر پلٹتا ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ بھی 700 گنا تک سورۃ البقرہ میں نہیں پڑھتے، کتنی پیاری بات آتی ہے. مثال دے کے تو اللہ نے واضح کر دی کہ تمہارا صدقہ ایسا ہے جیسے تم نے ایک دانہ ڈالا، اب اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور اس 7 بالیوں کے اندر 100 دانے، یعنی 700 گنا تک اللہ بڑھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بہت بڑھا دے، بے حساب رزق دینے والا ہے وہ. پھر بات آتی ہے کہ دوسری چیز اس میں، وہ کیا چیز ہے کہ تواضع، یعنی جو تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اب اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ جو ہے جب جس کو بھی ہمیں جب بلیو ہو گیا کہ آخرت میں یعنی اس کا جو اچھا اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا بڑا وزن ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمازی ہوتا ہے، تھوڑی بات اس کے حوالے سے کریں، وہ جناب بڑی عبادات کرنے والا ہوتا ہے لیکن بد اخلاق ہوتا ہے لوگوں سے. ایسے ہیں مثالیں، ایسی ہیں آپ کو دکھنے ملیں گی. لوگوں کے ساتھ اس کے معاملہ اتنا برا ہوتا ہے اور بد اخلاقی اس کی عروج پر ہوتی ہے. کسی کے وہ اچھے منہ سیدھا کر کے کہتے ہیں نا، کسی سے بات نہیں وہ کرنا پسند کرتا، تو وہ آپ بتائیے وہ شخص ایسے تو نہیں، بندہ سوچے کہ احادیث میں ایسے تو نہیں ریوارڈ کہہ دیا گیا. اور ایک بندہ ہے اگر چاہے وہ فرائض ہی ادا کر رہا ہے، بہت زیادہ نئی چیزوں کو کر رہا، نوافل میں یوں کہہ لیں، ایک ہوتے ہیں نا نفلی عبادات، لیکن وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو بات کیا ہے، دیکھیں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں نا، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے. کیا بھلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے کہتے ہیں ایک جنازہ گزرا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ کیسا، یہ کون تھا، کیسا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا تھا، یہ شخص اچھا تھا، اس طرح کر کے بات ہے. اب وہ حدیث ذرا مجھے تھوڑی آگے پیچھے نہ ہو جائے، میں یعنی 2 جنازے گزرتے ہیں، پہلے ایک گزرتا ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا، تو کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تھا. تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واجب ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسرا ایک گزرتا ہے، تو وہ اس شخص کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں دیتے، تو وہ کچھ نہیں کہتے. تو وہ پھر وہ پوچھتے ہیں آپ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے واجب ہو گئی، اس سے کیا مراد ہے، یعنی جنازہ گزرا اور آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی مر جائے اور اگر 4 لوگ، کیسی زبردست حدیث ہے نا، 4 لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ شخص اچھا ہے، یعنی اس کے اچھے پن کی گواہی دے دیں، تو جنت اس پر واجب ہو گئی. یقین کریں یہ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب 4 لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ شخص اچھا تھا، تو جنت اس نے واجب کر لی، اپنے اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کو جنت میں جائے گا. 4 پہ بس آ رہی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اتنے محبت کرنے والا ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ان کو میں بخشش کر دوں. ہاں ہم گنہگار ہیں کہ ہم پوری اپنی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اپنا جو بیڑا ہے نا اس کو پار نہ کریں، اس کا اپنے کاموں کو خراب کرنے میں ہم پورے تلے ہوتے ہیں. تو جی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، 1 یا 2 حدیث ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی تواضع کے بارے میں. اور تواضع کے میں نے آپ کو میننگ سب سے پہلے بتا دیے، ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. تواضع ہے کیا چیز، اور اس کا اپوزٹ تکبر ہے، بد اخلاقی ہے. تواضع یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور احسار کا معاملہ. اور یہ جو باتیں ہیں یہ چھوٹی، ان کو ہلکا نہ جانیے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کے آگے حدیث رکھ دی ہے
کہ 4 لوگ بھی اگر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ اچھا تھا، یہ اچھی تھی، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہمارے معاملات بڑے ضروری ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، جی آپ سیکھ رہی ہیں یا سکھا رہی ہیں، لوگوں کو کیا پتہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے تو عملوں سے پتہ لگے گا. آپ گھر میں بیٹھی کیا کر رہی ہیں کسی کو کیا پتہ ہے؟ آپ کا جب عمل، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو اب آپ کریں گی وہ ہے اصل میں آپ کا آؤٹ پٹ. ان پٹ تو آپ لے رہی ہیں نا، اندر جا رہا ہے اندر جا رہا ہے، اب باہر کیا آ رہا ہے وہ پتہ لگے گا. تو وہ ہے آپ نے اصل میں عمل کر کے دکھانا ہے کہ ہاں بھئی اچھا عمل. تو خالی ہمیں قرآن میں پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، مجھے اس چیز پر خالی اکتفا کر کے میں نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے، مجھے اپنے اخلاق اب اور اپنے لیے ہمیں دعا رکھنی ہے. کوئی بھی مہمان آئے ہمیں دعا رکھنی کہ یا رب تو ہمیں ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں، ہمارے دوست آ رہے ہیں، بہترین جو اخلاق ہے نا وہ ہمارا رہ جائے، وہ ثبت ہو جائے. کیا دعا کریں گے جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھروں میں، ہم کسی کو، تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. اس کو دستور بنائیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہی نہیں اس کو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن میں نے دیکھا کہ جب اس کو اپلائی کریں تو بڑا فرق آتا ہے. کہ جب مطلب یا رب تو میرے پاس اب میں اپنے احباب میں ملنے جا رہی ہوں یا میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، تو یا اللہ اب کیا چیز ہے، ہمارا جو اچھا اخلاق ہے نا وہ باقی رہ جائے، اس کے اثرات ان پر باقی رہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بھی میں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس ہی بتا رہی ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو ان کی خاطر کھانے پینے میں جو کچھ بھی ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی بات ہم کر دیتے ہیں کہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ میں نے تبھی یہ چیزیں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو وہ ایک ایسے ہوا کہ بھی سارا کچھ کر آ کے وہ بعد میں وہ جیسے ہے نا قرآن کریم میں بات آتی کہ ایک عورت نے سود کاٹا، اس کے بعد پھر کاٹ کے رکھ دیا. تو اتنا کچھ رکھا، آگے پیش کیا، جناب پیسہ لگایا سب کچھ، اور کوئی ایسی ہم بات کر جاتے ہیں کہ وہ اگلا جو ہے نا وہ ڈس لائک، سارے اعمال اللہ کی بھی ناپسندیدگی اور کام بھی خراب. اور تب تو وہ چیز ہے کہ پھر ہمیں اب اس چیز سے بچنے کے لیے نا، یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ دعا یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، آپ کسی کو توازو مہمان ہے، کوئی ضیافت کرنی ہے، تو یا رب ہمارا اچھا اخلاق، نو میٹر کہ آپ کم رکھ رہی ہیں کھانے پینے کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں آپ کا اچھا پیارا اخلاق، آپ کی اچھی باتیں یہ باقی رہ جائیں، یہ دعا رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ باتیں جو ہمیں مطلب جو ہمارے سیکھنے کو ہیں. اچھا جی، پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، بس یہ لاسٹ حدیث ہے. کیا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کھانا کھاتے تو آپ تینوں انگلیاں چاٹ لیتے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پیالے کو چاٹ کر صاف کریں، اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکہ ہے. مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں کیسی باتیں آ گئی ہیں جو کہ ہم تو بالکل ہی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم بالکل ہی نہیں کرتے. کھانا نیچے گرا، اچھا پھینکو. اب جب سے یہ حدیث کا جب سے مطلب میں نے بھی پڑھی تو تب سے جو اپنی انلیس کہ کوئی چیز کسی بڑی ہی گندی جگہ پر گر گئی ہے، پھر ظاہر ہے پھر آپ اس پہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے، یعنی اب کوئی مطلب ایسا صاف آپ کی جگہ جہاں پر آپ کھانا کھا رہی ہیں، ٹیبل پہ بیٹھی ہیں جس طرح، تو کوئی آپ کی کھاتے ہوئے کوئی لقمہ نیچے گر گیا کوئی چیز، تو اس کو پھونک مار کے بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے بلو کر کے اس کے اوپر تو کھا لیں. جیسے یہ یہاں پر بات آ رہی ہے نا کہ مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لیں اور شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. تو یہ دیکھیں یہ ہیں سنتیں، لیکن آج ہم جو میں سچی بات کہوں گی ایسا ہی ہے کہ آج ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ شک و شبے میں ہوتی ہے کہ اس کو کام کو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. پھر اسی طرح یہ تین اور یہ جو پیالے کو چاٹ کر، اب وہ یہ بھی کوئی اچھی یہ کیا سمجھی جاتی ہے کہ جی خاص کر ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ہم تو یہ حرکت تو ہم بالکل نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت ہے نا
کہ جو پلیٹ کے ساتھ بھی جو لگا ہوا ہے اس کو بھی کھا لیا جائے، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے کھانے کس حصے میں برکت ہے۔ اور برکت ہی تو چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سنتوں پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چیزیں آسان فرمائے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو فالو کریں۔ اور یہاں پر میں نے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ لوگ کچھ ایسا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، بندیاں ہیں، ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ویسٹ نہیں کرتے۔ اب مجھے یاد ہے مکہ کی بات ہے، ایک بار ہم کہیں وہ جیسے مکہ کے سامنے وہ ہوتے ہیں نا جو ہوٹلز ہوتے ہیں جو، تو ان مالز ہوتے ہیں، تو ان میں ہم بیٹھے کہیں کھانا کھا رہے تھے، تو وہ ہاتھوں سے ایک عورت آئی تو ہاتھ سے اس نے، یعنی اربن تھی، تو عرب میں ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں، ہم نے تو کافی حد تک ان چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا ہے، تو ان میں ابھی بھی یہ چیزیں مطلب پائی جاتی ہیں، ہاتھ سے کھانا کھانا، اور ہم نہیں کھاتے، یہ ایفیکٹ بتا رہی ہوں نا، یہ ہم نہیں کھاتے۔ چاول ہو گئے، روٹی تو ظاہر ہاتھ سے، وہ تو مجبوری ہے، نہیں پتہ نہیں اس کو بھی ہم کانٹے سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو چاول وغیرہ یہ ہاتھ سے کھانا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اچھی بات ہم نہیں، اتنی سنت کی بات ہے تو اس پر عمل نہیں ہم کرتے۔ لیکن یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں، ہاں گھروں میں خواتین کچھ کھا رہی ہوتی ہیں، تو بہرحال ہمیں اس کو چینج لانا چاہیے، جیسے وہ، اور یہ جو ریوارڈ ہے نا، اب اس بات پر میں ختم کروں گی بات، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اس کو شہید کا، یہ حدیث ممکن ہے ضعیف ہو لیکن بہرحال حدیث یہ میں نے پڑھی ہوئی کہ اس کو ایک شہید کے برابر یا کچھ اس طرح اس کو ثواب ملے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، جو کہ فورگیٹ ہو چکی ہے، بھول چکی ہے۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے، یا آج کے دور میں بھی ہمیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی جو عادت ہے، اور یہ دیکھیں جیسے پلیٹ صاف کر دینے کی، اور ہم ایون ہانڈیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہم کہیں وہ یہ تو بڑا کنجوس ہے، یہ کنجوس عورت ہے، یہ ہے نا ایسی بات، اگر آپ ہانڈی کو بھی صاف کریں گے نا تو یہ بھی ہمارے معیوب قرار دے دیا گیا لوگ، ہے ہی اتنی کنجوس، دیکھو یہ کام کریں، حالانکہ جب آپ سنت سمجھ کے جب وہ کام کرتے ہیں تو اسی میں ہماری عزت ہے، اس میں عزت ہے، ہمیں یہ اپنے ایمان کو ہمیں بس بڑھانا ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں اور آپ سب کو بھی، اب اپنے ایمان کو ہمیں بڑھانا ہے کہ اصل میں عزت اس چیز میں ہے جو ہمارے نبی نے کہہ دیا کام کرنے کو، اس چیز میں نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے جو ریوارڈ ملنا نا اس میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، فضول میں جو بات ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات آپ پلیٹ کو صاف کریں گے نا، ہو جی تو بڑے یہ تو اس قسم کے، تو یہ چیزیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اور یا رب تو ہم سے قبول فرما، ہم بڑے گنہگار ہیں، یا رب تو کرم فرما، حسن الخاتمہ دے، اور یا رب تو ہم سے راضی ہو جا، ہم ایسے ہیں نہیں ہیں، ہماری اولادوں کو نیک بنا یا رب، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے یا رب، تو ہمیں متقیوں کا امام بنا یا رب، تو انہیں نمازی بنا، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔